Assalamu alaikum students. Today our topic is introduction to database. What is database? Database is a collection of related data that contains information relevant to an enterprise. جو collection of different جو related data ہے collection of related data جو کہ ڈفرینٹ قسم کی جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے اس کو کنٹین کرتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ ہے ڈیٹا بیس لائک اے انٹرپرائز. فار ایگزامپل ہے یونیورسٹی ڈیٹا بیس ہے، امپلائی ڈیٹا بیس ہے، اسٹوڈنٹ ڈیٹا بیس ہے، اے لائنس ڈیٹا بیس ہے، ایکسٹراز. ان کے کسی بھی جو آرگنائزیشن ہے اس کے اندر ڈفرینٹ جو اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا جو ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے اس کو جو ایک فارم پہ جو ان کا جو ریلیٹڈ ڈیٹا ہے اس کو ون پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا اینڈ ان کی انفارمیشن جو اس کو اسٹور کرنا اس کو بولا جاتا ہے ڈیٹا بیس. یونیورسٹی کا ایک ڈیٹا بیس ہو سکتا ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر جو اسٹوڈنٹس کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے، اور اس کے بعد جو اس کے اسٹاف ہے اس کا جو ڈیٹا ہے، تو مین کے پوری یونیورسٹی کا ایک علیحدہ سے جو ہے ڈیٹا بیس جو ہوگا جنریٹ ہوگا. اس کے بعد امپلائیز ہیں، ان کا ڈیٹا بیس کسی بھی کمپنی کا ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹ ڈیٹا بیس کسی بھی کالج یونیورسٹی کا ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ. تو اس کے بعد اے لائنز جو ڈیٹا بیس میں ان کے جو اے لائنز ہیں ان کے اندر جو ان کی جو ساری ان کی اسکیجولنگ ہے، ان کے اندر جو ان کا ڈیٹا بیس مینجمنٹ ہے، ان کو کریٹ کرنے کے لیے جو ہم لوگ جو ہے ان کو مینیج کرنے کے لیے ہم لوگ کوئی بھی جو ڈیٹا بیس ہے اس کو کریٹ کرتے ہیں. پراپرٹیز آف آ ڈیٹا بیس. پراپرٹیز ڈیٹا بیس کی کیا ہیں؟ A database represents some aspects of the real world, sometimes called the mini world or the universe of a discourse UOD. اس کے بعد ڈیٹا بیس از a logically coherent collection of data with some inherent meaning. A database is designed, built and populated with data for a specific purpose. تو کوئی بھی جو ڈیٹا ہے اس کو جو ہے ہم لوگ جو ہے کسی بھی ہم لوگ ایک جو آرگنائزیشن ہے اس کے اندر ڈفرینٹ اس کے جو اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر ہم لوگ اس کا جو ڈیٹا ہے کوہیرنٹ کرتے ہیں. مین کہ ان کا ایک پلیٹ فارم پہ ہم لوگ ڈیٹا جو ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں کہ مین کی جب نیڈ ہوگی تو ہم لوگ وہاں سے ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کر کے ہم لوگ کچھ بھی جو انفارمیشن ہے اس کو گیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنے کا مطلب یہ کہ ہم لوگ کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے ہم لوگ مین کہ اگر جو ہے جو کسی بھی جو آرگنائزیشن ہے اس کے اندر امپلائیز کی جو سیلری ہے اس کی انفارمیشن کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے جو مین کے بہت رینڈم بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، تو ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ ان کی جو سیلری انفارمیشن کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم لوگ کوئی بھی جو ڈیٹا بیس ہے اس کو کریٹ کرتے ہیں. واٹ از ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم DBMS. A database management system DBMS is a collection of programs that enables user to create and maintain a database. It facilitates the definition, creation and manipulation of the database. تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یہی ہے کہ ہم لوگ ایک آرگنائزیشن کا جو ڈیٹا ہے اس کو ایک مینیجڈ فارم کے اندر ہم لوگ مینیجڈ جو ہے فائلز کے اندر ہم لوگ اس کو کریٹ کرتے ہیں کہ تاکہ اس کو جو ہے یوزر کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کے اندر ہم لوگ اس کی جو فرسٹ کیا کرتے ہیں ڈیفینیشن. ہم کوئی بھی ڈیٹا جو ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ اس کی ڈیفینیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں. اٹ ہولڈز اونلی اسٹرکچر آف ڈیٹا بیس ناٹ دا ڈیٹا. It involves specifying the data types, structures and constraints for the data to be stored in the database. تو ہم لوگ کوئی بھی ڈیٹا بیس کریٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ اس کی جو ڈیفینیشن اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. جو ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کے اندر جو ڈیٹا بیس ہم لوگ کریٹ کریں گے ہم اس کے اندر کون سا ڈیٹا ٹائپس یوز کریں گے اینڈ اس کا اسٹرکچر کس طرح سے بنائے گا، اس کے اندر کنسنٹرینٹس ہم لوگ کون سے لگائیں گے. مین کہ اس کے اندر ہم جو رولس ریگولیشن ہم لوگ کوئی بھی ڈیٹا بیس کوئی بھی لینگویج یوز کرتے ہیں ہم کوئی ڈیٹا کریٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگ کون سے اس کے اندر ڈیٹا کو اسٹور کروانے کے لیے ہم کون سے کنسٹرینٹس اس کے اندر لگائیں گے. اس کے بعد کریشن. اٹ از دا انپوٹنگ آف ایکچوئل ڈیٹا ان دا ڈیٹا بیس. It involves storing the data itself on some storage media that is controlled by the DBMS. کریشن کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ایکچوئل ڈیٹا جو اس کے اندر ہم لوگ اسٹور کر رہے ہیں اس کے جو ہے وہ اس کے کس میڈیم پہ اسٹور کر رہے ہیں کہ اس کو جو کہ DBMS اس کو جو کنٹرول کرے گا. کہ اس کے اندر ہم لوگ ایکچوئل جو انپوٹنگ ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوتے ہیں جب ہم لوگ کوئی بھی ڈیٹا جو ہے کریشن اس کی کر دیتے ہیں. مینیپولیشن ہم کیا اس کے اندر کیا دیکھتے ہیں
It includes functions such as updation, insertion, deletion, retrieval of specific data and generating reports from the data. ہم لوگ کوئی ڈاٹا بیس کریٹ کرتے ہیں دین ہم اس کے اندر ڈاٹا جو ہے انپٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کی مینپولیشن کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ہم لوگ مینپولیٹ ڈاٹا کو کس طرح سے کریں کہ ان کو کوئی فردر ڈاٹا ہم نے کوئی فائل کریٹ کی اس کے اندر جو فردر جب اپڈیشن کرنی ہے تو اس کے اندر مینپولیشن کے تھرو ہم لوگ فردر اس کے اندر اپڈیشن کر سکتے ہیں, انزرشن کر سکتے ہیں, نیو ڈاٹا اس کے اندر انزرٹ کروا سکتے ہیں, اینڈ جو پریویس ڈاٹا کچھ ایکسٹرا ڈاٹا ہم اس کے اندر سے ڈیلیٹ بھی کروا سکتے ہیں, اینڈ ریٹراول آف اسپیسیفک ڈاٹا, اور کوئی ڈاٹا ہے اس کو ہم لوگ ریٹرائیو کر سکتے ہیں اسپیسیفک ڈاٹا کو, اینڈ جنریٹ سپورٹس فرام دا ڈاٹا. اور کوئی بھی جو فگرز کے ریلیٹڈ مین کہ کوئی جو ہے جب آڈٹ کیا جائے مین کہ کچھ جو ان کا جو ہوتا ہے سیلریز وغیرہ کے جو رپورٹس جب تیار کی جاتی ہیں تو ان کے اندر ہم لوگ ان کا اسپیسیفک ڈاٹا وہاں سے کلیکٹ کر کے ہم لوگ جو منتھلی ہیں اور یا پھر مینولی ہم لوگ جو کیا ہے ان کا جو ہے وہ رپورٹس کو جنریٹ کر سکتے ہیں. سمپل لائف ڈاٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے کہ سمپلی جو ہم لوگ ڈاٹا بیس کو جب کریٹ کیا جاتا ہے تو اس کا انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے. یوزر فرسٹ آف آل یوزر ہوتا ہے جو پروگرام جو اس کے بعد پروگرامرز جو اس کو جنریٹ کرتے ہیں, دین اپلیکیشن پروگرامر جو پھر ہم لوگ کون سی اس کے اندر اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں, اپلیکیشن وہی کریں گے جس کے اندر ہم لوگ کیوریز کر سکیں مین کہ ہم لوگ ڈاٹا بیس کے اندر سے اپنے ریکوائرڈ ڈاٹا کو ہم لوگ اس کو اسیس کر سکیں. اس کے بعد سافٹ ویئر ٹو پروسیس کیوریز پروگرام اینڈ دین سافٹ ویئر ٹو اسیس اسٹور ڈاٹا. اس کے بعد اس کے اندر فردر اس کے دو ٹائپس ہے, اسٹور ڈاٹا بیس ڈیفینیشن میٹا ڈاٹا ہے, اس کے بعد اسٹور ڈاٹا بیس ہے. تو یہ ایک جو سمپل جو ہے کوئی بھی ڈاٹا بیس کریٹ کرنے کے لیے اس کا جو سمپل اسٹرکچر ہے وہ یہ اس کے جو ڈفرینٹ پروسیس ہیں ان کو جو ان کے پروسیس کے کو کرتے ہوئے ہم لوگ کوئی بھی ڈاٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے ہم لوگ جنریٹ کرتے ہیں. ٹپیکل ڈی بی ایم ایس فنکشنالٹی کیا ہے, ڈیفائن اے ڈاٹا بیس. اس کے اندر کیا ہے کہ ڈیفائن اے ڈاٹا بیس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ان ٹرمز آف ڈاٹا ٹائپس اسٹرکچرز اینڈ کنسٹرینٹس. ہم لوگ ڈاٹا کی ٹائپ بتاتے ہیں, اس کو اسٹرکچر کرتے ہیں, اس کے بعد اس کے رولز اور ریگولیشنس بتاتے ہیں. کنسٹرکٹ اور لوڈ دا ڈاٹا بیس آن اے سیکنڈری اسٹوریج میڈیا, دین ہم اس کو فردر اس کے جو جس پر ڈاٹا جو ہم لوگوں نے ایکچوئل ڈاٹا جو اسٹور کرنا ہم لوگ وہ بتاتے ہیں, وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں, اس پہ ڈاٹا کو لوڈ کرتے ہیں. اینڈ مینپولیٹنگ دا ڈاٹا بیس, کیورنگ جنریٹنگ رپورٹس, انزرشن, ڈیلیشنز اینڈ ماڈیفکیشن ٹو اٹس کنٹینٹ. تو کوئی بھی جو ڈاٹا ہے اس کی انفارمیشن جو بھی کنٹینٹ اس کا اسٹوریج ہے میں اس کے اندر ہم لوگ اس کے جو فردر اس کی جو مینپولیٹنگ ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. اس کے بعد کنکورنٹ پروسیسنگ اینڈ شیئرنگ بائی اے سیٹ آف یوزرز اینڈ پروگرامز یٹ کیپنگ آل ڈاٹا ویلڈ اینڈ کنسسٹنٹ. تو ہم لوگ کوئی بھی ڈاٹا جو ڈاٹا بیس کے اندر اسٹور کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کی پروسیسنگ کو چیک کرتے ہیں, اور کرنٹ پروسیسنگ کو چیک کرتے ہیں کہ کیوریز کو وہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, اینڈ دین اس کی جو ویلڈ اینڈ کنسسٹنس اس کے اندر جو ڈاٹا اسٹور ہے فائلس کے اندر جو ڈاٹا اسٹور ہے وہ ویلڈ بھی ہے کہ نہیں, اور اس کے بعد اس کی کنسسٹنٹ جو ہے کہ اس کی جو وہ ہم اس کی رپورٹس کو ہم لوگ اس کی جو فائلز اس کو چیک کرتے ہیں. ٹرپل ڈی بی ایس فنکشنالٹی ہے, اس کے اندر اس کے جو فردر فیچرز ہیں, پروٹیکشن اور سیکورٹی میجرز ٹو پریونٹ ان آتھورائزڈ ایکسیس. تو کوئی بھی جب ڈاٹا بیس کریٹ کیا جاتا ہے تو اس کو پریونٹ کیا جاتا ہے, اس کی سیکورٹی جو ہے اس کو مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ اس کو کوئی ان آتھورائزڈ پرسن جو ہے اس کو ایکسیس نہ کرے. اس کے بعد ایکٹیو پروسیسنگ ٹو ٹیک انٹرنل ایکشن آن ڈاٹا. تو اس کے جو ڈاٹا ہوتا ہے اس کے اندر اس کی جو پروسیسنگ ہو کہ وہ ایکٹیو مین کے اندر ہم لوگ کوئی ایس کیو ایل کے تھرو یا کسی بھی لینگویج کے تھرو جو بھی ہم لوگ ایس کیو ایل کے تھرو موسٹلی جو کیوریز کی جاتی ہیں کہ ہم لوگ جو ڈاٹا ہے وہ ایکٹیو ہے, اور پروسیسنگ اس کی جو کیوریز ہم لوگ کر رہے ہیں وہ اس کا آنسر ٹھیک دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. اس کے بعد پریزنٹیشن اینڈ ویژولائزیشن آف ڈاٹا, اور ڈاٹا کے جو فائلز ہیں ان کے پریزنٹیشن کس طرح سے اور ویژولائز وہ کس طرح سے نظر آ رہے ہیں. ڈاٹا بیس سسٹم کیا ہے, دا ڈاٹا بیس اینڈ دا ڈی بی ایم ایس ٹوگیدر از کالڈ دا ڈاٹا بیس سسٹم. کوئی بھی جو ڈاٹا بیس ہے کلیکشن آف ڈاٹا ہے, انفارمیشنز ہیں, جب اس کو مینیج کیا جاتا ہے ڈفرینٹ فائلز کے اندر تو وہ بنتی ہیں اس کو بولا جاتا ہے وہ ہے ڈی بی ایم ایس. تو ڈاٹا بیس اور ڈی بی ایم ایس مل کے وہ کیا بناتی ہیں ڈاٹا بیس سسٹم. کوئی بھی سسٹم جس کے اندر ہم لوگ ایک جو فل آرگنائزیشن اس کا ڈاٹا ہے وہ مینیج کر سکیں.
ڈیٹا بیس سسٹم آر ڈیزائن ٹو مینیج لارج باڈیز آف انفارمیشن. مین کے لارج باڈیز مین کے کوئی بھی یونیورسٹی ٹائپ لائک کوئی بڑی آرگنائزیشن لارج باڈیز آف انفارمیشن اس کے اندر ایگزسٹ کر سکے. It involves both defining structures for storage of information and providing mechanism for the manipulation of information. Database system must ensure the safety of the information stored. تو ڈیٹا بیس جو بھی ہم لوگ لارج آرگنائزیشن کا کریٹ کرتے ہیں وہ مسٹ بھی انشور کرتا ہے کہ اس کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ اچھی ہے، کہ اس کے اندر کوئی جو ڈیٹا ہے سینسٹیو ڈیٹا ہے کہ اس کو کوئی جو ہے اس کو ہیک نہ کر دے. ڈیٹا بیس سسٹم اپلیکیشنس کو ہم ڈیٹا بیس کو جس اپلیکیشن ان کو کہاں پہ یوز کرتے ہیں، بینکنگ کے اندر یوز کرتے ہیں فار کسٹمر انفارمیشن اکاؤنٹس اینڈ لونز اینڈ بینکنگ ٹرانزیکشنز. اس کے بعد ایئر لائنس کے اندر ہم اس کو یوز کرتے ہیں فار ریزرویشن اینڈ اسکیجول انفارمیشن کے طور پہ. یونیورسٹیز کے اندر فار اسٹوڈنٹ انفارمیشن کورسز رجسٹریشن اینڈ گریڈس. کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز کے اندر بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں فار پرچیز آن کریڈٹ کارڈز اینڈ جنریشن آف منتھلی اسٹیٹمنٹس. ٹیلی کمیونیکیشنز کے اندر بھی فار کیپنگ ریکارڈز آف کالز میڈ جنریٹنگ منتھلی بلز مینٹیننگ بیلنسنگ انفارمیشن اباؤٹ کمیونیکیشن نیٹورکس. اس کے بعد فائنانس کے اندر بھی ہم لوگ اس کو ڈیٹا بیس کو یوز کرتے ہیں فار اسٹورنگ انفارمیشن اباؤٹ ہولڈنگ سیلز اینڈ پرچیز آف فائنینشیل انسٹرومنٹس سچ ایز اسٹاکس اینڈ بانڈس. سیلس کے اندر ہم لوگ بھی اس کو یوز کرتے ہیں فار کسٹمر پروڈکٹس اینڈ پرچیز انفارمیشن. کسٹمر نے کیا پروڈکٹس خریدی اور کیا پرچیز کی. اس کے بعد مینوفیکچرنگ فار مینجمنٹ آف سپلائی چین اینڈ فار ٹریکنگ پروڈکشن آف آئٹمز ان فیکٹریز. تو مینوفیکچرنگ جو فیکٹریز کے اندر جو پروڈکٹس بنی ہیں ان کی جو ٹریکنگ ہے اس کو بھی مینیج جو ہے ڈیٹا بیس کے تھرو کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہیومن ریسورسز فار انفارمیشن اباؤٹ امپلائیز سیلریز پے رول ٹیکسز اینڈ بینیفٹس. ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹس کے اندر ہم لوگ سیلریز کو کیلکولیٹ سیلریز کا ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے پے رول ٹیکسز جو پے کیے گئے ہیں اس کے بعد جو ہیں اس کے جو ہیومن ریسورسز کے جو آرگنائزیشن کو ان کے سارے بینیفٹس وغیرہ کو جو اسٹور کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کو کریٹ کرتے ہیں. یہ اس کی جو ڈفرینٹ قسم کی اپلیکیشنز ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی. فنکشنز آف ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشنز کے کیا کیا ہیں؟ coordinating and monitoring the database, authorizing access to the database for securing hardware and software resources as needed by the user. Concurrency or control, checking security of the database, making backup and recovery, modification of the database structure and its relation to the physical database. اس کے اندر جو اس کی جو فنکشنز کے اندر ہے کہ یہ اس کی کوآرڈینیٹ کرتا ہے اور اس کو ڈیٹا بیس کو مانیٹر بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو آتھورائز ایکسیس کو پاسبل کرتا ہے. اس کے بعد اس کے جو ہارڈ ویئر اور جو سافٹ ویئر اس کے ریسورسز جو بھی یوزر کو چاہیے ہوتے ہیں اس کو بھی مینٹین کرتا ہے. کنکورنسی کنٹرول چیکنگ ہے کہ اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ کنکورنٹ ہے سارا کا سارا اس کے اندر رکھا گیا ہے کہ نہیں. سیکورٹی آف دا ڈیٹا بیس بھی چیک کرتی ہے. اس کے بعد میکنگ اس کے جو بیکس ڈیٹا کے وہ بھی ڈیٹا بیس ہی مینیج کرتا ہے. موڈیفکیشن آف دا ڈیٹا بیس اسٹرکچر، جو بھی موڈیفکیشن ڈیٹا بیس اس کے اسٹرکچر کے اندر ہونی ہوتی ہے. یہ اس کی جو کچھ اس کے ڈیٹا بیس مینجمنٹ کے کچھ فنکشنز ہیں. ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے کیا ہیں؟ کنٹرولنگ ریڈنڈنسی ہے، یہ ریڈنڈنسی کو کنٹرول کرتا ہے. ریپیٹیشنز آف ڈیٹا بیس کو کنٹرول کرتا ہے کہ ایک ڈیٹا کو ایک ہی ٹائم ہی اسٹور کیا جائے فائلس کے اندر. ایک ڈیٹا کو رینڈم ڈفرینٹ لوکیشن پر ڈفرینٹ فائلس کے اندر نہیں صرف ایک ہی فائل کے اندر اسٹور کیا جاتا ہے. ریسٹرکٹنگ اناتھورائزڈ ایکسیس ہے، تو اناتھورائزڈ پرسن جو ہے ان کی جو ہے ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے. پرووائڈنگ اسٹوریج اسٹرکچرز فار ایفیشینٹ کیوری پروسیسنگ، تو اس کے اندر ایفیشینٹ کیوری پروسیس جو ہوتے ہیں وہ بھی پرووائڈ کرتا ہے یوزر کو کہ اس کے اندر وہ اسمارٹ کیوریز کے تھرو کوئی بھی ڈیٹا ہے اس کو کوئکلی جو ہے ایکسیس کر سکے. پرووائڈنگ بیک اپ اینڈ ریکوری کوئی بھی ڈیٹا لاسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بیک اپ اور ریکوری سسٹم جو ہے ڈیٹا بیس کے اندر کریٹ کیا جا سکتا ہے. پرووائڈنگ ملٹیپل یوزر انٹرفیسز، تو ملٹیپل یوزر اس کو ایٹ اے ٹائم ڈیٹا بیس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے جو بگ ایگزامپل ہے لائک ان ادر آفسز ہیں، ایئر لائنز ہیں. اس کے بعد ریپرزینٹنگ کمپلیکس ریلیشن شپ امانگ ڈیٹا، تو اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے جو ٹیبلس کے اندر ریلیشن شپ ہے ان کو جو ہے جنریٹ کیا جا سکتا ہے. انفورسنگ انٹیگریٹی کنسٹرینٹس، ان کے اندر جو رولز اور ریگولیشنز ایک جو ڈفرینٹ ٹیبلس پہ لگائے جاتے ہیں ان کے اندر ان کے انٹیگریٹی کنسٹرینٹس میں ان کے وہ یونیک ہوتے ہیں. پرمیٹنگ انٹرفیسنگ اینڈ ایکشنز یوزنگ رولز.
ڈس ایڈوانٹیجز اس کے اندر اس کے کیا کیا ہیں؟ کاسٹ آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. کوئی بھی ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنے کے لیے اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کی دیکھی جاتی ہے. اس کے بعد کاسٹ آف ڈاٹا کنورژن، جب ڈاٹا کو کنورٹ کیا جاتا ہے ڈاٹا بیس کے اندر جو اس کے اندر اس کی کاسٹ ہے. اس کے بعد کاسٹ آف اسٹاف ٹریننگ ہے، اس کے اندر ہائی کاسٹ آف اسٹاف ٹریننگ ریکوائر ہوتی ہے. اس کے بعد اپوائنٹنگ ٹیکنیکل اسٹاف، اس کے اندر صرف وہی لوگ ڈاٹا بیس کو مینیج کر سکتے ہیں جو کہ ڈاٹا بیس کو جانتے ہوں گے. اس کے بعد ڈاٹا بیس ڈیمیج، اگر ڈاٹا بیس ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کو ریکوری کے لیے بھی اسٹاف وغیرہ ریکوائر ہوتا ہے. تو یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں سے آتا ہے. ڈفرینٹ پارٹس آف اے ڈاٹا بیس. ڈاٹا بیس کے پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں؟ فیلڈز، ریکارڈس، کیوریز، رپورٹس. کوئی بھی ڈاٹا بیس کریٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ان ڈفرینٹ پارٹس میں کریٹ کیا جاتا ہے، فیلڈس، ریکارڈس، کیوریز اور رپورٹس کے اندر. فیلڈس کیا ہیں؟ ڈاٹا بیس اسٹورز یونٹس جینرک ایلیمنٹس آف کنٹینٹ. تو اس طرح سے ان کو ڈفرینٹ ٹیبل کے اندر فیلڈس کے اندر جو ڈاٹا ہوگا، فیلڈ نیم ڈاٹا، فرسٹ نیم، اس کے بعد فیملی نیم، اس طرح سے کوئی بھی جو ڈاٹا اس کو فیلڈس کے اندر ٹیبل کے اندر فیلڈس کے اندر کریٹ کیا جاتا ہے. ریکارڈز ہیں سمپل ٹیبل شوئنگ فیلڈس کالمز اینڈ ریکارڈس. تو ایک جو سمپل ٹیبل اس کے اندر کالمز اور روز ہوتی ہیں، اس کے اندر جو ڈاٹا کو سیو کیا جاتا ہے. اینڈ ایز پارٹ آف ایم ایس 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 ڈاٹا بیس ٹیبل. اس کے اندر لائک آپ آئی ڈی ہے، اس کے بعد آئی ڈی کے اندر ڈیٹ ہے، اندر ٹائٹل ہے، اس کے بعد باڈی ٹیکسٹ ہے. تو یہ روز اور کالم کے تھرو ہم لوگ کوئی بھی ڈاٹا جو ہے اس کے اندر کوئی بھی فائل جو ڈاٹا بیس کے اندر کریٹ کر کے ڈاٹا کو اسٹور کر سکتے ہیں. کیوری زیادہ انفارمیشن ریٹرائیول ہے. اس کے بعد ریٹرائیول ریکویسٹ جو میک ٹو دا ڈاٹا بیس ہے. یو آر کیوریز آر آل اباؤٹ دا انفارمیشن یو آر ٹرائنگ ٹو گیدر. تو کیوریز کیا ہیں کہ ہم لوگ انفارمیشن کوئی بھی ہے جو بھی فائلس کے اندر سیو ہے تو ہم لوگ کیوریز کرتے ہیں ڈفرینٹ لینگویجز کو یوز کرتے ہوئے کہ ہمیں اس مین کے لارج آرگنائزیشن کے اندر ہم لوگ ون بائی ون ساری فائلس کو وزٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر شارٹ کیز کو کیوریز جو ہیں شارٹ کیز کو یوز کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو ڈاٹا اس کو ریٹرائیو کرنے کے لیے ان فائلز میں سے ڈاٹا کو جو ایگزسٹ ڈاٹا اس کو ریٹرائیول اس کا کرنے کے لیے ریٹرائیول ریکویسٹ یوز کرنے کے لیے ہم لوگ کیوریز یوز کرتے ہیں. رپورٹس کیا ہیں؟ اف دا کیوری از دا کویشچن اگر دین دا رپورٹ از اٹس آنسر. اگر کوئی کویشچن ہم کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں اس ڈپارٹمنٹ کی سیلری بلاک فیلڈ میں سے اس فلاں ایگزسٹ بندے کی ہمیں سیلری انفارمیشن چاہیے، تو اگر ہمیں وہ آنسر کرتا ہے ہمارا ڈاٹا بیس تو وہ کیا ہے؟ اس کی رپورٹس ہیں. رپورٹس کین بی ٹیلرڈ ٹو دا نیڈس آف دا ڈاٹا یوزر میکنگ دا انفارمیشن دے ایکسٹریکٹ مچ مور یوزفل. تو رپورٹس اس کی جو ہیں اس کی کوئی بھی کسی بھی ڈاٹا بیس کی وہ اس کا جو کیا ہے انفارمیشن دے ایکسٹریکٹ مچ مور یوزفل. تو اس کی جو کہیں جو ڈفرینٹ ٹیبلس اس کی جو انفارمیشن کو سرچ کو ایکسٹریکٹ کر کے یوزر کو دے رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے بہت زیادہ یوزفل ہوتی ہیں فار فائنڈنگ ایگزسٹ ڈاٹا. تو اس کے لیے ہم لوگ جو اس کی کیوریز کو جنریٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ ڈاٹا کیوریز کرتے ہیں ڈاٹا بیس کو. وہ ہم لوگ جو لینگویج یوز کرتے ہیں وہ ایس کیو ایل جو لینگویجز کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ ڈفرینٹ کیوریز جو ہیں ڈاٹا بیس سے کرتے ہیں اور آنسرس کو ایگزسٹ آنسرس کو ہم لوگ ریسیو کرتے ہیں. تھینک یو آل آف یو. ہیو اے گڈ ڈے.